بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کیپٹن سعد ہے۔ آج 7 دن بعد ہم نے اپنی شپ سمندر کے کنارے پار کی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکاوٹ کے بعد میں گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے چھٹی بھی مل چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب میں اپنا وقت گھر پر ہی گزاروں کہ تبھی پانی میں مجھے غیر معمولی ہلچل نظر آئی۔ میری نظر ایک عورت اور آدمی پر پڑی۔ دیکھا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ میں بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ یہ لڑکی نوجوان تھی، ساتھ ہی ایک لڑکا بھی تھا جس کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہوگی۔ دیکھنے میں وہ میاں بیوی لگتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جال تھا جیسے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے سختی سے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے دونوں ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ لگتا تھا بڑی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع کی۔ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ باقی لوگ تو ویسے بھی مصروف تھے۔ میں ان کو لے کر اپنے ہی طریقے سے ہسپتال چلا گیا۔ ویسے بھی آج مجھے چھٹی تھی، میں کہیں بھی آ جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں انہیں ہسپتال لے کر پہنچا، مجھے ان کی فکر بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بنگالی مرد اور عورت رکھتے تھے۔ ان کو میں نے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ہسپتال والوں نے ان کے پیٹ سے پانی نکالا اور یوں یہ لوگ ہوش میں آ گئے، پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کچھ کھانا کھلا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو، تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں کھانا، ہم صرف مچھلی کا شوربہ کھائیں گے۔ میں نے کہا مچھلی کا شوربہ ہسپتال میں تو نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں زیادہ باہر جانا پڑے گا۔ بولی کہ نہیں، ہم خود ہی سمندر سے مچھلی پکڑ کر لائیں گے، شوربہ بنا کر کھا لیں گے۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ لوگ اب پاکستان کی سرزمین پر ہیں اور یہ بنگلہ دیش نہیں ہے جہاں پر آپ لوگ سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے، گویا ان کو یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر ہیں۔ ان کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ حیران پریشان ہوئے ہیں۔ ہسپتال والوں نے ان میں کوئی اور عارضہ نہیں دیکھا تھا، وہ دونوں ہی ٹھیک تھے، بس کمزوری تھی۔ کہنے لگے ہم کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں، اسی لیے میں انہیں لے کر اپنی ہی گاڑی میں سمندر کے کنارے چلا گیا۔ مگر ایک بات جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے، حالانکہ دوسرے ملک میں آ کر انہیں پریشان ہونا چاہیے تھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ہنس کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی ساحل سمندر سے تھوڑا دور پارک کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو ان کے ہاتھوں میں کافی ساری مچھلیاں تھیں۔ یہ شاید ان کا ہنر تھا۔ میں تو دیکھ کر حیران ہی، اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ یہ کام تو کوئی ماہر مچھیرا ہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ بہت خوش لگ رہے ہیں، پڑوسی ملک میں آ کر آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے۔ صاحب، ہم خوش نہ ہوں تو کیا کریں، ہم دونوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ہم لوگ اپنے گھر والوں سے بھاگ کر خودکشی کرنے نکلے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی دو پیار کرنے والوں کو ساتھ رہنے پر ہوتی ہے۔ ہم دونوں بھی اسی لیے خوش ہیں، بھلے ہم جس بھی ملک پر ہیں، لیکن ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، گھر والوں کی فکروں سے دور۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ دونوں کی عمریں بھی کم تھیں، لڑکے کی عمر چلو 30 سال ہوگی، پر لڑکی تو بالکل 20-22 سال کی تھی۔ مجھے انہیں خوش دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، اس لیے میں نے مزید سوال نہیں کیے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ لوگ واپس کب جائیں گے۔ 2 گھنٹے کے بعد کرنگی میں میرا گھر آ گیا۔ میرے اماں ابا اسی گھر میں رہتے تھے، میرا بھائی بھی یہیں پر تھا۔ ہم لوگوں نے ابھی تک گھر تبدیل نہیں کیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ابا نے گہری نظر سے اس آدمی اور لڑکی کی طرف دیکھا جیسے وہ انہیں پہلے سے جانتے ہوں، مگر ابو نے کسی بات کا اظہار مجھ سے نہیں کیا۔ میں ان لوگوں کو اندر کمرے میں لے کر آیا۔ دونوں بس اپنی مچھلیوں کے تھیلے پکڑے بڑی خوشی خوشی چل رہے تھے۔ ابا نے ان کو ایک کمرہ دکھایا۔ ابا اس عورت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات عجیب سی لگی کیونکہ وہ ہمیشہ عورتوں کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتے تھے، پر یہ لڑکی دیکھتے ہی ان کی آنکھیں جیسے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، حالانکہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، بس آنکھیں گہری اور کالی تھیں۔ میرے ذہن میں وہ بات آنے لگی جب اماں نے مجھے بتایا تھا کہ میری آنکھوں کی وجہ سے تمہارے ابا نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں ابا کو یہ لڑکی پسند تو نہیں آ گئی۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں لا حول پڑھا
اور ان لوگوں کو کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ یہ لوگ کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس باہر آئے تو دونوں کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور کچھ پریشان بھی تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ آپ ہمیں کچن دے سکتے ہیں، ہم نے مچھلی کا شوربہ بنانا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، کچن سارا آپ ہی کا ہے، گھر بھی آپ کا ہے، آپ جب تک یہاں چاہے رہ سکتے ہیں، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے ان کی چھوٹی سی لو سٹوری پر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو محبت کرنے والے آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ کچن میں مچھلی کا شوربہ بنانے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے مجھے پیاس لگی تو میں بھی کچن کی طرف جانے لگا، پر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان لوگوں نے کچن کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، آخر مچھلی پکانے میں ایسا کون سا راز تھا کہ ان لوگوں نے دروازے کو بھی کنڈی لگا دی۔ میں وہاں پر کھڑا ہی تھا کہ ابا بھی آ گئے۔ بولے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ کبھی کسی اجنبی کو گھر مت لاؤ، پر تم ہو کہ بنا پوچھے نیوی میں کسی اجنبی کو گھر مت لاؤ، پر تم ہو کہ بنا پوچھے نیوی میں جا کر بھی تمہیں عقل نہیں آئی، تم ان لوگوں کو گھر لے کر آ گئے۔ میں ابا کی بات سن کر خفا ہو گیا۔ میں نے کہا ابا یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، پڑوسی ملک سے آئے ہیں، کیا پتہ ان بیچاروں کی واقعی میں مجبوری ہو، ورنہ یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیوں جاتے؟ مجھے تو یہ بیچارے بہت ہی بے ضرر سے لگ رہے ہیں۔ ابا نے کہا کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گی، اسی لیے تم اس سے بچ کر رہنا، اور ہاں اس کی کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے یہ بات مجھے کان میں کہی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری اماں بھی کچھ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگیں بیٹا مجھے 2-3 دن سے تمہارے بارے میں اچھے خواب نہیں آ رہے، میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے نام کا صدقہ کر دوں، لگتا ہے تمہارے سر پر کوئی بلا سوار ہے جو تمہیں رسوا کرنا چاہتی ہے۔ میں کا وہم مت کیا کریں، خواب نیند پوری کرنے والوں کو آ جاتے ہیں، آپ میرے ساتھ گھومنے پھرنے چلا کریں، آپ کو ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ اماں میری بات سن کر ہنس پڑیں، پر ان کی یہ ہنسی اطمینان والی نہیں تھی، انہیں میرے بارے میں بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ خیر ابھی میں اور ابا اماں باتیں کر ہی رہے تھے، ان لوگوں نے کچن کا دروازہ کھولا۔ تیز خوشبو کے جھونکے ہماری ناک سے ٹکرانے لگے۔ میں نے دیکھا باہر یہ لوگ بھنی ہوئی مچھلی ساتھ مچھلی کا شوربہ لے کر کھڑے تھے۔ کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں، ہم نے بہت لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ ابا نے مجھ سے کہا اشارتاً کہ تم یہ کھانا نہیں کھاؤ گے، میں خود کھا کر دیکھوں گا، ویسے بھی بوڑھا ہوں، میری خیر ہے، میں ٹپک بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا باپ ایسی باتیں مت کریں، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے خلوص سے کھانا بنایا ہے، میں بھی کھاؤں گا اور آپ بھی کھا لیں۔ مگر ابا کی منطق عجیب تھی، بولے کہ اگر تم کھاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، اس لیے مجھے ہی کھانے دو۔ ابا کی کچھ باتوں میں بہت تنقید ہوتی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ میں نے جا کر کچن میں دیکھا تو وہاں پر کھانا پکانے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اماں جب بھی کھانا پکاتی تھیں پورے کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، پر ان لوگوں نے اتنے سارے کھانے بنائے تھے مگر ایک بھی برتن گندا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں یعنی ہمارے کچن میں عجیب طرح کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں ان دونوں پر شک کرتا بھی تو کیا کرتا، وہ بس اپنے گھر سے بھاگے ہوئے 2 پریمی تھے جو ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ ان لوگوں کو 1 ہفتے کے اندر یہاں سے رخصت کر دوں گا، پھر نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہو، یہ میری ذمہ داری تو نہیں تھی۔ لوگ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ وہ لڑکا اور لڑکی اسی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھے بت بنے ایک دوسرے کو ساکت انداز میں دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چوکنے ہو گئے، بولے کہ ہمیں بھی نیند آئی ہے، ہم جا کر اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتے ہوئے مجھ سے بنا بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ برتن وہیں ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان برتنوں کو دیکھا، ان میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کھانے کو ترتیب سے رکھا گیا ہو یا پھر کھانا باہر سے پکا کر اس پلیٹ میں ترتیب دیا گیا ہو۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، مگر میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دنوں ہی کی تو بات ہے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا، آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر مجھے دوسرے کمرے سے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا
اماں ابا کے کمرے سے ہلکی ہلکی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ ڈر کر میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابا کی حالت بری ہو رہی تھی، ان کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ اماں نے بتایا کہ ابا کا کھانے کے بعد سے یہی حال ہے۔ میں اس قدر پریشان ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ دل چاہا کہ ان دونوں خبیثوں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دوں، پر بنا ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان لوگوں نے ہی شوربے میں کچھ ڈالا ہے جس سے ابا کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ابا ہی کیوں، ان دونوں لوگوں کو بھی خون کی الٹی لگتی۔ میں ابا کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں جا کر ابا کو ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ابا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر رو رہا تھا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے گھر جاؤں، پر مجھے ان لوگوں کو بھی دیکھنا تھا جنہیں میں اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر میرے پاس ابا کی رپورٹ لے کر آ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ابا کو آخری سٹیج کا ہیپاٹائٹس سی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو برسوں پرانا مرض ہے، اس میں کھانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر بیماری بڑھتی گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مجھے یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی۔ ابا کی بیماری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں جن پر میں بلا وجہ کا شک کر رہا تھا۔ یقیناً یہ صرف ابا کی اپنے ہی نصیب میں لکھی ہوئی بیماری تھی۔ کم از کم اب میرا دل ان لوگوں کی طرف سے ٹھیک ہو چکا تھا، صاف ہو چکا تھا، اس لیے میں اماں ابا سے مل کر واپس گھر جا رہا تھا۔ مجھے گھر جا کر ابا کی علاج کے لیے پیسے بھی لانا تھے۔ ابا بہت سیریس کنڈیشن میں تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ ان لوگوں نے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو یہ ہاتھوں ہاتھ آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، بولے کہ کیا ہوا، آپ نے تو ہمیں بھی پریشان کر دیا۔ میں نے انہیں مختصراً ساری بات بتائی۔ میں گھر سے کیش لے کر واپس آ گیا۔ میری خالہ اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اماں نے ان کو بنگالی لڑکے لڑکی والی بات بھی بتا دی۔ یہ سب لوگ مل کر مجھے ڈانٹنے لگے کہ تمہیں ایک انجان لڑکے لڑکی کو گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، کم از کم تم اپنا نہیں تو ہمارا خیال کرو۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تمہارے ماں باپ دنیا کے شریف ترین لوگ ہیں، پر تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ابا کے علاج کے بعد 2-3 دن کے اندر اندر ہم واپس گھر چلے گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی بھی ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے، مگر میں نے گھر جا کر دیکھا انہوں نے نہ ہی کوئی راشن استعمال کیا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کو چھیڑا تھا۔ یہ بس ایک کمرے تک محدود تھے۔ میں نے ان پر بہت بڑا بھروسہ کیا تھا اور یہ میرے ساتھ اتنے ہی ممنون بھی ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیا ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم اس غیر ملک میں دربدر ہو جاتے اور نہ جانے ہم دونوں کا کیا بن۔ بہت رو رہی تھی، بولی کہ بھائی اگر آپ ہمیں اپنی گھر میں عزت سے پناہ نہ دیتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ مرد تو پھر بھی رہ لیتے ہیں، پر عورت کے لیے زندگی گزارنا اور وہ بھی سڑکوں پر بڑی مشکل بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب یہ لوگ یہاں سے کب جائیں گے؟ کہنے لگے ہم ایک ہفتے کے اندر اندر یہیں پر کوئی نوکری ڈھونڈ لیں گے۔ اب ہم اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں یہاں سے مت نکالیے گا، یہ ہمارا بھی تو ملک ہے، اس سے پہلے ہم اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ میں ان لوگوں کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، آپ میرے امی ابا کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن آج پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹا تو میں بہت زیادہ بے چین تھا، نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ میری چھٹی ختم ہونے میں 5-6 دن ہی رہ گئے تھے۔ انہی 5-6 دنوں میں مجھے ان لوگوں کو بھی اس گھر سے نکالنا تھا، جبکہ مجھے اماں نے تجویز دی اس لڑکی کو گھر کے کاموں کے لیے رکھ لوں، یعنی ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہے۔ ویسے بھی یہ لوگ تنخواہ بھی کوئی نہیں مانگ رہے تھے، انہیں بس رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اگر کل کو ان کے بچے بچیاں ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک گھر میں 2 خاندانوں کو تو بسانے سے رہے۔ اماں بولی کہ جب تک تمہارے ابا بیمار ہیں ہمیں ان دونوں کو ہی نوکری پر رکھ لینا چاہیے، لڑکی تمہارے ابا کا خیال رکھے گی۔ ویسے بھی وہ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ انہیں یہ بچی پسند آئی ہے۔ میں نے کہا اماں بات ایسی نہیں ہے، مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ 3-4 دنوں سے مجھے بھی عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں، جیسے کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور کوئی بہت ہی اپنا جسے میں جانتا ہوں گا۔
میری اماں بھی اس بات سے پریشان تھیں، ان کو بھی ایسے ہی خواب آ رہے تھے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، میں نے اس لڑکی سے بات کی۔ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی کمرے میں رہ ہوتی تو مجھ سے کہتے کہ ہمیں مچھلی پکڑنے کے لیے جانا ہے، آج شام کو بھی۔ لیلا نے مجھے یہی بات کہی تھی، کہنے لگی بھائی ہم اور کچھ نہیں کھا سکتے، ہم صرف اور صرف مچھلی پر گزارا کرتے ہیں، کیونکہ مچھلی ہم بنگالیوں کی بس واحد خوراک ہے جس پر ہم خوش رہتے ہیں، مچھلی اور چاول سے زیادہ ہمیں کچھ پسند نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، آپ لوگ جب چاہیں گے میں آپ کو ساحل سمندر پر لے جاؤں گا، وہاں پر آپ جی بھر کر مچھلی پکڑیے گا۔ آج بھی لیلا نے یہی فرمائش کی تھی، میں اسے لے کر ساحل سمندر پر چلا گیا، وہاں جا کر ان لوگوں نے خوب مچھلی پکڑی۔ گھر آئے تو بہت خوش تھے، پر گھر آ کر انہوں نے پھر وہی عجیب بات کی، کمرے کے کچن میں بند ہو گئے اور کہنے لگے ہم مچھلی پکا رہے ہیں، پکا کر ہی باہر آئیں گے، آپ کو ہمارا مچھلی پکانے کا طریقہ پسند نہیں آئے گا، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں مچھلی پکاتا ہوا دیکھیں۔ ان کی منطق عجیب سی تھی، پکاتا ہوا دیکھیں، ان کی منطق عجیب سی تھی، پر میں نے اعتراض نہیں کیا۔ البتہ جب یہ لوگ مچھلی پکا کر کمرے سے باہر نکلے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی گند نہیں تھا، برتن بھی بالکل پہلے کی طرح دھلے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ میں کچن میں ایک چھوٹا سا کیمرہ نصب کر لوں گا، دیکھوں گا کہ یہ لوگ کیسے مچھلی پکاتے ہیں۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ رات کو بیٹھ کر میں نے وہ کیمرہ آرڈر کر دیا۔ میں نے آن لائن کیمرہ آرڈر کر لیا تھا، 1-2 دن میں میرا کیمرہ آ گیا تو میں نے اسے کچن میں خفیہ طریقے سے نصب کر دیا، ایسے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ کیمرے کا رخ چولہے کی طرف سے تھا تاکہ ان لوگوں کی شکلوں پر میری نظر پڑ سکے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کیمرہ میرے موبائل سے بھی کنیکٹ کر دیا گیا تھا، اب میں آسانی سے ان دونوں کی حرکت دیکھ سکتا تھا۔ اگلے دن انہوں نے پھر اسی طرح 10 کلو مچھلی پکڑ کر لائی اور کچن میں چلے گئے۔ اب میں ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگا، پر جیسے ہی میری اس منظر پر نظر پڑی میرے تو جیسے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے جو اس طرح کی حرکتیں میرے ہی گھر میں کر رہے تھے، یہ تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہو گئی تھی۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، پر میں ابھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اگلے ہی دن ایک عورت کے نام سے ایک آئی ڈی بنائی اور اس آدمی کو موبائل پر میسج کرنے لگا۔ ان دونوں کے پاس چھوٹے چھوٹے موبائل تھے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا لیکن ان باتوں میں نہیں آیا۔ خیر سے پھر میں نے اسے چھت پر آنے کا کہا۔ چھت پر میں نے ایک لڑکی کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا جو ہمارے پڑوس میں کھڑی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر اشارے کرنے لگی۔ آدمی تو آدمی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عورت کے چکر میں آنے سے گریز نہیں تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں تب میں اس آدمی کی بیوی کو یہ منظر دکھانے کے لیے وہاں سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر تم سے بے وفائی کر رہا ہے، میں تمہیں یہ منظر تمہاری آنکھوں سے دکھاؤں گا، تم خود دیکھ لینا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بولی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھ سے بے وفائی کرے یا پھر وفادار رہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ میاں بیوی ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ایسے لوگ تو ہر قسم کی اداکاری کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا لیکن اسے مجھ سے کوئی ڈر نہیں لگا۔ بولی کہ تم اگر مجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنی زمین سے غداری نہیں کروں گی، ویسے بھی میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی زندگی ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی تو یہ روایت ہے، تم عورتوں کی عصمت دری کرتے ہو، اسی لیے میں تم فرت کرتی ہوں۔ اگر تم مجھے کاٹ کر پھینک بھی دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تمہاری کسی بات پر بھی جھکوں گی نہیں، نہ اپنی غلطی کو تسلیم کروں گی۔ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ میں اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، وہ واقعی بہت دلیر عورت تھی، لیکن عورت تو عورت ہوتی ہے۔ میرا ایک ہی تھپڑ لگنے پر اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، غداری کی ہے تو غداری کی سزا بھی ملے گی، لیکن میں تمہیں غدار نہیں کہوں گا۔ تم اپنے وطن کی وفادار ہو، ہمارے لیے غدار ہو، اب تمہیں اس دشمنی کی سزا ملے گی۔ تم ایک دشمن ملک میں ہو،
پہلے تو میں نے تمہیں مہمان سمجھ کر یہاں رکھا، لیکن اب تمہیں سمجھ آئے گا کہ اصل دشمنی ہوتی کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے زمین پر گرا دیا، اسے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ بے حال ہو گئی۔ عورت پر تشدد کرنا کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک جاسوس عورت تھی جو دوسرے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے ناٹک کر کے ہمارے ملک میں گھسی تھی۔ اس کا شوہر جو بھارتی آرمی کا عہدیدار تھا، اسے بھی میں نے موقع پر پکڑ کر اپنی اعلیٰ عہدیداران کے حوالے کر دیا۔ مجھے اس کارکردگی پر انعام بھی ملا، لیکن میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ آخر مجھ سے اس عورت کو پہچاننے میں غلطی کیسے ہو گئی۔ وہ تو ہمارے سمندر کی تصویریں اتار کر اپنے دوسرے ملک میں بھیجتی رہی اور میں سمجھتا رہا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں رہ کر ہی وہ یہ ساری معلومات دوسرے ملک میں بھیجتی رہی اور مجھے مچھلی پکانے کا دھوکہ دیتی رہی۔ سچ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں اعتبار کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔